السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، یہ ہمارا اصلاح معاشرہ کا 310واں سبق ہے۔ محترم بزرگوں، پچھلے چند دنوں سے میں مسلسل مسلم پرسنل لا کو کس طرح سے ہم لوگ بچا سکتے ہیں اس کے تعلق سے ہی بتا رہا ہوں، اور 308ویں سبق میں نے بتایا تھا کہ ہمارے ہندوستان میں ہمارے پی ایم صاحب کو اور جو لوگ آج مسلمان عورتوں کی حفاظت کے نام سے اور مسلمان عورتوں کو سیکیورٹی دینے کے نام سے آوازیں لگا رہے ہیں، ضرورت اس بات کی ہے کہ وہ ہماری ہندو بہنوں کو پہلے سیکیورٹی دے، ان کا تحفظ کرے، ان کو سیکیور کرے، یہ بتا چکا ہوں۔ اور کل کے سبق میں بھی میں نے بتایا تھا کہ ایکچولی پرابلم یہ ہے کہ گورنمنٹ جو اہم مدعے ہیں، ملک کی غریبی ہے، ملک کی فاقہ کشی ہے، ملک کی بھوک مری ہے، ان تمام باتوں سے لوگوں کا دھیان ہٹانے کے لیے لوگوں کو ہمیشہ پھر مندر مسجد کے مدعوں میں اور اس طرح سے کامن اور پرسنل لا کے مدعوں کے اندر الجھا دیتی ہے تاکہ لوگوں کا دھیان اہم مدعوں پہ سے ہٹ جائے۔ اور مجھے لگتا ہے کہ شاید اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی میری بات کو کل سن لیا تھا، اسی لیے کل مہاراشٹرا ہائی کورٹ نے مہاراشٹرا گورنمنٹ کو بھی بری طرح سے لتاڑا اس بات کو لے کر کہ فاقہ کشی، بھوک مری اور کپوشن کی وجہ سے 1000 بچوں میں سے صرف 52 بچے مدھیہ پردیش میں اور مہاراشٹرا کے اندر بھی ایسا ہی فگر ہے کچھ، وہ بچے زندہ رہتے ہیں۔ یعنی آپ سوچو 1000 اور 52 میں کتنا زیادہ ڈفرنس ہے، مطلب 948 بچے وہ مر جاتے ہیں۔ کائی کی وجہ سے؟ کپوشن کی وجہ سے، کھانا نہیں ملتا، پیٹ میں غذا نہیں پہنچتی، اس کی وجہ سے۔ تو ہائی کورٹ نے گورنمنٹ کو اتنا بری طرح سے لتاڑا اور یہ کہا کہ جب بابا آمٹے جیسے لوگ وہ بغیر گورنمنٹ کے سپورٹ کے، بغیر کاریہ کرتاؤں کے، بغیر ہیلپ کے، بغیر پیسوں کے، بغیر مدد کے گاؤں گاؤں گھوم کر وہ لوگوں کے اندر یہ مہم کی بیداری کر سکتے ہیں اور وہ مرنے والے بچوں کی حفاظت کر سکتے ہیں، تو گورنمنٹ جو ہر سال صرف مہاراشٹرا اسٹیٹ کے اندر کپوشت بچوں کے لیے 2000 کروڑ روپئے خرچ کرتی ہے، پھر گورنمنٹ کے ڈپارٹمنٹس، گورنمنٹ ادھیکاری، گورنمنٹ کاریہ کرتا، گورنمنٹ کرمچاری یہ الگ ہو گئے، اتنی ساری سہولتیں، اتنے سارے لوگ کام کرنے کے باوجود بھی کپوشن کی وجہ سے بچے کیوں مر رہے ہیں؟ تو محترم بزرگوں، اصل مدعے یہ ہے، یہ مدعوں پہ سے لوگوں کا دھیان ہٹانا ہے اور اس کے بعد میں لوگوں کو الجھانا ہے۔ جو چیز پہلے سے چلتی آ رہی ہے زبردستی اس کو چھیڑنے کا، اور چھیڑنے کے بعد میں لوگوں کے سکون و چین اطمینانوں کو جو ہے غارت کر دینے کا اور لوگوں کے ذہنوں کو منتشر کرنے کا تاکہ لوگوں کا دھیان یہ چیزوں پہ سے ہٹ جائے، یہ سب ان کی پالیٹکس ہے، یہ سب راجکارن ہے یہ۔ اس لیے ہم تمام لوگوں نے یہ دھیان دینا چاہیے کہ آج جو گورنمنٹ ہے، مسلمان عورتوں کو جن کو اتنی ہمدردی ہو چکی ہے، ارے مسلمان عورتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ عزت عطا فرمائی، وہ مقام عطا فرمایا کہ اگر اس کے والد کا انتقال ہو جائے تو شریعت نے یہ کہا کہ اگر بھائیوں کو پراپرٹی میں سے حصہ مل رہا ہے تو بہنوں کو بھی ملے گا، بیٹیوں کو بھی ملے گا، اگر بیٹوں کو مل رہا ہے تو۔ ہسبینڈ کا اگر انتقال ہو جائے تو اسلام نے 1450 سال پہلے کہا کہ اگر ہسبینڈ بھی فوت ہو گیا ہے تو اگر ہسبینڈ کے بیٹوں کو اور بیٹیوں کو حصہ مل رہا ہے تو اس کی وائف کو بھی اس میں سے حصہ ملے گا۔ بیٹے کا اگر انتقال ہو جائے تو اسلام کی شریعت نے یہ کہا کہ اگر اس کی اپنی اولادوں کو حصہ مل رہا ہے تو اس کی ماں کو بھی اس میں سے حصہ ملے گا۔ بھائی کا اگر انتقال ہو جائے تو اسلامی شریعت نے بہن کو بھی وراثت کے اندر حصے دار بنایا ہے۔ اسے کہتے ہیں اسلام۔ ارے اسلام نے عورت کو 4 طرف سے حق دیا، بیٹے کی طرف سے،
ہسبینڈ کی طرف سے، بھائی کی طرف سے، باپ کی طرف سے اتنی سیکیورٹی دنیا میں کس نے عطا کی ہے؟ مجھے بتاؤ. ہمارے ہندوستان میں اگر ہمارے ہندو بہن کی شادی ہو جاتی ہے اور وہ اپنے سسرال میں چلی جاتی ہے تو باپ کے پراپرٹی میں سے اس کو 1 روپیہ بھی نہیں ملتا. صاف طور پہ اس کو یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ باپ نے تم لوگوں کو زندگی میں جو دیا وہ دے دیا، تمہاری شادی کر کے دے دیا، اب تمہارا کیا ہے. لیکن اسلام نے کہا کہ ایسا نہیں ہے. بھلے ہی اس کی شادی کر کے دے دی گئی ہو، اس کے باوجود وہ پراپرٹی میں حصے دار رہے گی. اچھا، میں تو صرف 4 طرف سے بتایا، ایک طرف اور مجھے یاد آیا، ماں کی طرف سے بھی اس کو پراپرٹی ملے گی. اگر ماں کا انتقال ہو جاتا ہے تو ماں کی جو پراپرٹی ہے اس میں سے بھی بیٹی جو ہے اس کی حصے دار بنے گی. یہ ہے اسلام کی شریعت. آج وہ لوگ جنہوں نے اپنی بہن بیٹیوں کو پوری آزادی دی اور آزادی کے نام پر جو صرف اپنی خواہشات پوری کر رہے ہیں، آج ان کو مسلمان عورتوں سے ہمدردی پیدا ہو رہی ہے. ارے تم پہلے اپنے بہن بیٹیوں کی فکر کرو اور ان کو سیکیورٹی دو. وہ ہماری بہنیں اور وہ عورتیں جن کے بارے میں پچھلے سبق میں بتا چکا ہوں، اگر وہ بیوہ ہو جاتی ہے تو ان کو گھروں کے اندر جانوروں سے بھی بدتر طریقے سے رکھا جاتا ہے. کئی علاقے ایسے ہیں جہاں پہ بیوہ ہونے والے عورت کا ٹکلا کر دیا جاتا ہے، بھلے ہی اس کی عمر 18 سال ہو، 19 سال ہو، 20 سال ہو. آج بھی ہمارے ہندوستان کے اندر ایسے گاؤں، ایسی بستیاں، ایسے شہر، ایسے علاقے موجود ہیں. ان کو انصاف دلاؤ. جو ہسبینڈ کے انتقال کے بعد دوسری شادی نہیں کر سکتی، اس کو سیکنڈ لائف اسٹارٹ کرنے کی پرمیشن نہیں ہے، اس کا ٹکلا کر دیا جاتا ہے، اس کو سادے کپڑے پہنا دیے جاتے ہیں، رنگین چپل وہ پہن نہیں سکتی. اور یہ میں نہیں بتا رہا ہوں، بلکہ باضابطہ ہمارے یہاں پہ اس کے اوپر فلمیں بنی ہوئی ہے جس کے اندر کھلے طور پہ یہ بتایا گیا ہے کہ بیواؤں کے اوپر کیسے کیسے اتیاچار ہوتے ہیں، کیسا کیسا ظلم ہوتا ہے، کیسا کیسا ستم ہوتا ہے. اور بعد میں انہی ودھواؤں کو دوسرا نکاح کرنے کی پرمیشن نہیں ہوتی ہے، مگر ان کے گھر کے اندر کے جو بھیڑیے ہوتے ہیں، جیٹھ ہوتا ہے، دیور ہوتا ہے، سسر ہوتا ہے، وہ ان سے اپنی ضرورت کو پورا کرتے ہیں اور وہ اس کو یوز کرتے ہیں. اسلام نے کہا یہ تمام چیزیں ہمارے شریعت میں حرام، ناجائز ہے. عورت کو بھی مرد کے برابری کا نہیں بلکہ مرد سے زیادہ حق حاصل ہے. اس لیے اسلام نے کہا اگر کسی عورت کے شوہر کا انتقال ہو جائے تو وہ عورت دوسروں کی طرح سے زندگی گزار سکتی ہے، دوسرا نکاح کر سکتی ہے، سیکنڈ ہسبینڈ کے ساتھ میں اپنی لائف اسٹارٹ کر سکتی ہے. لیکن اس کے لیے اس کو کہا کہ تجھے زندگی بھر کے لیے ٹکلا کرنے کی، زندگی بھر کے لیے سادے کپڑے پہننے کی، زندگی بھر کے لیے اپنے زندگی کے خوشیوں کو قربان کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو صرف 4 مہینے اور 10 دن، 4 اشہر و عشرہ، 4 مہینے اور 10 دنوں کی عدت پوری کرے گی، اور وہ 4 مہینے 10 دن کی عدت گزارنے کے بعد اب وہ عورت آزاد ہو چکی ہے. اب چاہے وہ دوسرا ہسبینڈ کرے، رنگین کپڑے پہنے، اپنے ہاتھوں میں مہندی لگائے، اپنے بالوں کو ڈائی کرے، یا اپنا میک اپ کرے، یا اپنا فیشل بنائے، کوئی اس کو روکنے والا نہیں ہے. اب اس کی سیکنڈ لائف اسٹارٹ ہو چکی ہے، اب وہ کسی اور سے نکاح کر سکتی ہے، آزادی کے ساتھ اس کے بچے پیدا کر سکتی ہے، خوشیوں کے ساتھ میں اپنی زندگی گزار سکتی ہے. اس کو کڑ کے اور اس کو مر کے جینے کی ضرورت نہیں ہے. یہ اسلام ہے، یہ ہے اسلام کے احکام. برابری کا حق دیا. تو ماننیے پردھان منتری جی اور جو لوگ آج مسلمان عورتوں کے خالی 3 طلاق کے مدعے اور مسلمان عورتوں کے برقعے کے مسئلے کو لے کر بیٹھے ہوئے ہیں، پہلے وہ ایسی ودھواؤں کو انصاف دلائے جو اپنے جیٹھ، جو اپنے دیور، جو اپنے سسر کا شکار بن رہی ہے اور جو بیچاری خود کی اپنی سیکنڈ لائف نہیں اسٹارٹ کر سکتی ہے. ایسوں کو انصاف بنائیں. وہ تو انگریزوں کا بھلا ہوا کہ ہمارے ملک سے انہوں نے ستی کی رسم کو ختم کرایا، ورنہ وہ بیچاری عورت کو تو زندہ جلا دیا جاتا تھا، دلہن کی طرح سے پورے کپڑے وغیرہ پہنا کے اپنے ہسبینڈ کے ساتھ میں ہی چتا پہ لٹا کر اس کو بھی آگ لگا دی جاتی تھی اور وہ جل جاتی تھی. کیا ہے یہ عورت کے ساتھ انصاف ہے؟ یہ انسانیت ہے یہ؟ ارے پہلے ان چیزوں پہ آپ روک لگائیے.
مسلمان عورت کو تو وہ حق دیا ہے اسلام نے. میں مانتا ہوں یہ ہمارے ہندوستان کے ان نام نہاد مسلمانوں کی غلطیاں ہیں جس کی وجہ سے یہ جو پرابلمس آ رہے ہیں، کیونکہ ہندوستان کے جنگلی لوگوں نے خود آج تک اسلام کو سمجھا نہیں ہے. ان کو صرف اپنے نیم اور سر نیم کے علاوہ باقی کوئی اسلام پتہ نہیں ہے. اس وجہ سے آج یہ عورتوں پہ ہونے والا اتیاچار اور جو ظلم کے نام پہ لوگ یا جو مسلمان عورتیں آئی ہے، اس میں ہماری بھی غلطی ہے. میں مانتا ہوں جو مسلمان 786 کے مہر پہ نکاح کرتے ہیں، جو مسلمان غصے میں اور SMS میں اور واٹس ایپ پہ طلاقیں دے دیتے ہیں، اور جو مسلمان جو ہے اس طرح کے راستے اور طریقے کو اختیار کرتے، یہ ان کی غلطی ہے، کیونکہ جنگلی ہے وہ، انہوں نے خود آج تک اسلام کو سمجھا نہیں ہے، اس کی وجہ سے یہ پرابلم ہوا ہے. لیکن جو ریئل اسلام ہے، جو اوریجنل اسلام ہے، وہ یہ ہے جس نے عورت کو اتنا حق دیا ہے کہ اس کا مہر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی کسی بھی بیٹی کا جو مہر ہے، مہر فاطمی جسے کہا جاتا ہے، وہ آج کے زمانے کے حساب سے اگر ہم اس کا کیلکولیشن کریں گے، جو 500 درہم ہوتا ہے وہ تقریباً 1 لاکھ روپے کے اوپر کا اماؤنٹ ہوتا ہے. اس سے کم کا مہر نہیں دیا. پرابلم یہ ہے ہمارے یہاں کا آج کروڑ پتی بھی اپنے بیٹے کے شادی میں 1100 2500 3000 روپے کا مہر باندھتا ہے. کیوں؟ جنگلی جاہل ہے وہ، اس کو خالی سہرے کے اوپر 10,000 خرچہ کرنا پتا ہے، گھوڑے کے اوپر 50,000 خرچہ کرنا پتا ہے، کوٹ اور جیکٹ کے اوپر جو ہے 50,000 خرچ کرنا پتا ہے، ولیمے میں 1 2 3 لاکھ روپے اڑانا پتا ہے. مہر اس کے باپ نے اس کو سکھایا نہیں، اس وجہ سے یہ مسئلے ہو رہے. ورنہ اسلام نے تو یہ دیا. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ایک بیوی کے مہر میں تو، جس کو نجاشی شاہ حبشہ نے اپنی طرف سے ادا کیا تھا، آج کے زمانے کے حساب سے اگر ہم کریں گے 4,000 درہم اس نے مہر دیا تھا، جس کا کیلکولیشن اگر کریں گے تو وہ 5 لاکھ کے اوپر کا اماؤنٹ ہوتا ہے. اتنا مہر دیا ہمارے نبی نے اپنے بیویوں کا. اور یہ جنگلی ہمارے انڈیا کے وہ 786 مہر باندھتے ہیں، اس وجہ سے یہ مسئلے پیدا ہو رہے ہیں. ورنہ اسلام وہ نہیں ہے جو آپ کو یہاں پہ نظر آ رہا ہے. اور پھر حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک بیٹی تھی، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہت تمنا تھی ان سے نکاح کی، اور جب حضرت علی نے اس کو قبول کیا اور پھر جب ان کا نکاح ہونے لگا تو کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ حضرت عمر فاروق نے مارے خوشی کے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نواسی میرے نکاح میں آ رہی ہے، 40,000 درہم انہوں نے مہر باندھا. اب کرو کیلکولیشن، 40,000 درہم کا کتنا ہوتا ہے؟ تقریباً 1 کروڑ روپے کے برابر ہوتے ہیں آج کے زمانے کے حساب سے. اتنا مہر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باندھا تھا. ہے آج ہمارے زمانے میں کوئی؟ ارے بابا، یہ جو مہر کی لیمٹس ہے یہ کہ کم سے کم مہر اتنا ہونا چاہیے، مہر فاطمی اتنا ہونا چاہیے، یہ سب ہمارے کنڈیشن کے حساب سے ہے. مہر مثل کتنا ہونا چاہیے یہ ہم نے علماء سے اور مفتیوں سے پوچھنا چاہیے. ہمارے مسلمانوں کی غلطیوں اور کرتوت کی وجہ سے آج یہ مسئلے روڈ پہ راستوں پہ آئے ہوئے. اس لیے خدا کے واسطے ہم کو بھی سدھرنے کی ضرورت ہے. پہلے اپنے مہر کے سسٹم کو صحیح کرو. جو رکشے والا ہے، جو گاڑے پہ پھیری لگانے والا ہے، جو غریب آدمی ہے، اس کے لیے کم سے کم مہر فاطمی ہے. جب شادی میں 2.5 لاکھ 3 لاکھ خرچہ کر رہا ہے، کوئی حرج نہیں ہے، مہر فاطمی وہ دے سکتا ہے. اور جو آدمی دکاندار ہے، شاپ آنر ہے، لکھ پتی ہے، کروڑ پتی ہے، ایسے لوگوں نے جو حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غالباً جو مہر تھا نجاشی شاہ حبشہ نے ادا کیا تھا 4,000 درہم، وہ انہوں نے دینا چاہیے، جس کی قیمت ہوتی ہے آج کے حساب سے تقریباً 2.5-3 لاکھ روپیہ یا 4-5 لاکھ روپیہ، جتنی بھی ہوتی ہے، کوئی بڑی بات نہیں ہے. اور وہ بڑے لوگ جو کمپنی آنرس ہے، جن کی بڑی بڑی فیکٹریاں چل رہی ہے، جو بڑے بڑے بلڈر ہے، جو ارب پتی کھرب پتی لوگ ہیں، انہوں نے وہ مہر دینا چاہیے جو حضرت عمر نے دیا تھا 40,000 درہم والا. تب یہ مہر وغیرہ ہم اس طریقے سے ادا کریں گے تو سماج میں برابری آئے گی. ورنہ محترم بزرگوں، آج ہم نے غیروں کے سامنے جس ٹائپ کے اسلام کو پیش کیا، اس کی وجہ سے ان کو معلوم ہی نہیں ہے، ان کو تو وہ نظر آ رہا جو آپ لوگ کر رہے ہیں. بس اللہ سے یہی دعا کروں گا، اللہ تبارک و تعالی دونوں کو بھی سمجھ عطا فرمائے. ایک تو ان لوگوں کو جنہوں نے پرسنل لا کے اگینسٹ میں آواز اٹھائی ہے کہ بھائی تمہارا کام کرتے رہو،
پرسنل لا ہماری اپنی جگہ پہ ہے. ہم انشاءاللہ چل پھر کے ہماری قوم کو مہر کے بارے میں، 3 طلاق کے بارے میں بیدار کر کے ان میں شعور پیدا کریں گے کہ کس طرح سے مہر ادا ہو اور کس طرح سے 3 طلاقیں دی جائے. اور دوسری طرف میں ہماری قوم سے، ہمارے علماء سے اور ہمارے خطباء سے بھی یہ کہوں گا کہ خدا کے واسطے قوم کو بیدار کرے پرسنل لا کے مسئلے پر بھی، اور جمعہ کے خطبوں میں خالی میرے محترم بھائیوں، بزرگوں، دوستوں بولنا چھوڑ کے تھوڑا سا مہر کے بارے میں اور طلاق کے بارے میں بھی قوم کو بتائے، تاکہ ان کو پتہ چل سکے کہ اسلام کا اوریجنل جو نظریہ ہے طلاق اور مہر کا وہ کیا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.